یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ بندے کے ذہن میں نا شیطان یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ یار میں بہت بیزی آدمی ہوں. سیریسلی برو. ایک یار آپ کے 3 سبجیکٹس ہیں, 3 کلاسز آپ نے لینی جو کہ ہم وہ بھی نہیں لیتے لوگ, ٹھیک ہے, تو آپ صبح سے لے کے شام تک ملے ایبسولوٹلی نتھنگ. اچھا اسٹوڈنٹس کو نا پتا ہے, جو بچے ہوتے ہیں نا یہ او لیولس کے, انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ اپنے پیرنٹس کو بھی کہی ہوتی ہے. اچھا بڑی کامن حدیث ہے میں سمجھتا ہوں. اسلامک اسکول میں بھی پڑھا جاتی ہے جی شیخ, یعنی قاری صاحب سے جب پڑھتے تھے نا تو یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی حدیث ہوتی ہیں نا تو آپ یاد کرتے ہیں, ہیں. بکس میں بھی ہوتی ہے. یہ ہمیں یاد کی تھی اپنے 7th 8th میں غالباً. ہاں, یعنی یہ اخلاق کے حوالے سے. اب دیکھیں آپ نے نہیں یاد کی تھی وہ, میری میموری کا تو بتائیے. أنت بلا عنوان من أنت في الأوطان من أنت بلا هاوية والكافر يجحد فيها والمنافق يعبث فيها والجاني يطغى فيها. برادرز, میں ایک چیز کافی عرصے سے یہ فیل کر رہا ہوں کہ شیطان کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے ان ٹرمز آف لوگوں کو گمراہ کرنے کا. چاہے انسان کو جتنا مرضی نالج آ جائے, اٹس آر فرسٹ ایکسپیرینس ود شیطان. زندگی کے ہر نئے سال میں ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, لیکن شیطان کا اٹس ناٹ دا فرسٹ ایکسپیرینس, رائٹ. وہ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے, اور آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک. تو میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, اور سبحان اللہ میں نے یہ چیز نا, یہ ابن قیم الجوزی تلبیس ابلیس میں مینشن کرتے ہیں, قاعدہ شیطان میں بھی علماء لکھتے ہیں, دا ٹریپس آف شیطان میں, کہ شیطان ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ ذرائع سے ڈفرینٹ طریقوں سے گمراہ کرتا ہے. ایک بندے میں سستی ہے نا, تو اس کو وہ مزید لیتھارجک, پروکاسٹینیٹر, سست بنا دے گا. اس کی نمازوں میں سستی جھلکنا شروع ہو جائے گی. وہ عبادت میں سستی کرے گا, وہ معاملات میں ڈفرینٹ چیز میں سستی کرنا شروع کرتا ہے. اور ایک بندے میں سختی ہے نا, شدت ہے, تو شیطان اس کو شدت کی طرف لے جائے گا. اور تو وہ دین میں بھی جب آئے گا تو وہ شدید ہو جائے گا, لوگوں پہ کفر کے فتوے, گمراہی کے فتوے, تو خوارج کی طرف, یا پھر ایسے انسان کی طرف جو کہ دین میں آنے کے بعد وہ مزید شدید ہو گیا ہے. اس شدید ان نیگیٹو کونوٹیشن, یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیطان بندے کی ویکنس کو ڈھونڈتا ہے اور اس کے اوپر کام کرتا ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں دے آر ویک ان ٹرمز آف فیم, ان کو فیم سے گمراہ کرے گا. سم پیپل آر ویک ان ٹرمز آف ویلتھ, ان کو پتہ ہے, جیسے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کس دروازے سے سلپ ہوتا ہوں اور گناہ کرتا ہوں. اور یہ جاننا ضروری بھی ہے. آئی تھنک کبھی کبھار نا ہم لوگ اس معاملے میں نا نائیو ہوتے ہیں, مطلب ہمیں آئیڈیا ہوتا بھی ہے, اور پھر بھی ہم نا اپنے آپ کو اس ٹریپ سے جانتے بوجھتے ہوئے, بٹ بیکاز ہماری وہ ایک ویکنیس ہوتی ہے, ہم اپنی نائیوٹی میں نا پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں, مے بی اس ٹائم میں سلپ اپ نہیں ہوں گا, یا مے بی اس ٹائم میں بچ جاؤں گا. اور یہ جو نائیوٹی ہے نا, آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری عجیب, بیکاز یہ لٹرلی ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے, کہ آپ کو کوئی اور نقصان نہیں, آپ اپنے آپ کو خود نا اس پرابلم میں بار بار دھکیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ دس از, یہ آپ نے بالکل سیکھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ انسان نا اپنے بارے میں جانے. اور وہ نا شیطان آپ کو نا لیزی ہر خیر کے کام سے کرے گا. ہاں جی, لیٹس سے لیزینس از دا ایشو نا, تو وہ بندہ کو نا اٹس ناٹ ویری ہارڈ ٹو فگر دس تھنگ آؤٹ, کہ یار یہ مجھے نا میں بار ہو رہا ہوں. سو اس کے اوپر ایٹ لیسٹ غور و فکر کرنا اور اس کو ریکگنائز کرنا, دیٹس لائک دا فرسٹ اسٹیپ, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا, وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ حسد ہر بندے کے اندر ہوتا ہے, لیکن جو آج کے ٹرم میں بات کریں کہ جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا, جو ایمان والے ہوتے ہیں, وہ اس کو حاوی نہیں ہونے دیتے اپنے انٹلیکٹ کے اوپر. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا مطلب یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حسد, بغض, یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی کامن ہیں, اور یہ آج سے اسٹارٹ نہیں, جیسے آپ نے شیطان کی بات کی, یہ سب سے پہلے ابلیس سے شروع ہوئی تھی. بالکل جی. آپ کو پتہ ہے نا کہ اب دیکھیں نا, حسد ہی تو تھا جس کی وجہ سے شیطان الرجیم بن گیا, بالکل لعنہ اللہ بن گیا, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی. اور کبھی کبھار میں سمجھتا ہوں برو, بندہ نا کچھ چیزوں کو بہت لائٹلی لے رہا ہوتا ہے, بٹ ان دا آئیز آف اللہ یہ چیز بہت عظیم ہوتی ہے, اس کے کانسیکوینسز بہت ڈیٹریمنٹل ہوتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ بندہ نا ذرا اپنی ویکنیس کو آئیڈینٹیفائی کرے, اپنا سوٹ انالیسس کرے کہ اچھا میرے اندر اگر یہ کمزوری ہے. اور یار بات یہ ہے کہ یہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے نا لینا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت کریٹیکل ہے.
اگر بندہ ریئلائز نہیں کرے گا نا کہ میرے اندر یہ پرابلم ہے تو بندہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی نہیں کر سکے گا. تو پہلا اسٹیپ ہی بندہ لے لے تو میں سمجھتا ہوں کہ The انشاءاللہ first step to resolve a problem is to know that there is a problem. آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. اور آئی تھنک اس پوڈ کاسٹ کو نا یہیں پہ پاز کریں اور اپنے فون کھولیں یا نوٹ کھولیں, اس میں لکھیں کہ میری ویکنیس کیا ہے, واٹس مائی ویکنیس. ٹھیک ہے, اس میں مینشن کریں از اٹ منی, از اٹ وومن. کیونکہ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں نا رحمہ اللہ, وہ کہتے ہیں کہ میں 80 سال کا ہو گیا ہوں اور میری ایک آنکھ ضائع ہو گئی, یعنی ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے, ختم ہو گئی تھی ان کی سائٹ. کہتے ہیں میں ابھی بھی اپنے آپ کو خاتون کے فتنے سے سیف محسوس نہیں کرتا. اور سبحان اللہ سلف کا یہ اقوال بھی ہے کہ اگر تم مجھے بہت بڑے سونے کے ڈھیر پہ بھی محافظ بنا دو گے نا, میں اپنے بارے میں شک نہیں کروں گا. آئی نو کہ مجھے اس کے ذوق و شوق ہی نہیں ہے, آئی ول بی سیکیور. لیکن اگر تم مجھے کسی بدصورت لونڈی پہ بھی, یعنی ان ٹرمز آف بیوٹی جس کو مجھے بالکل انٹرسٹ نہیں ہے, اس تک بھی محافظ مقرر کرو گے نا, آئی سلپ. اچھا بیکاز دے دیکھیں, نیو دیئر ویکنیس. اچھا اس کو آپ نے ریلیٹ کریں, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا علیہ السلام کہ اگر تم مجھے گارنٹی دے دو اباؤٹ واٹ از بٹوین یور لیگز اینڈ واٹ از بٹوین یور لپس, میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اب دیکھیں ایک تو وہ شہوت ہے, ڈیزائر ہے. لائک وائز یار میں سبحان اللہ بڑا حیران ہوتا ہوں, اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ اس کے اگینسٹ ہیں سوائے 3 چیزوں کے, امر بالمعروف, نہی عن المنکر اور ذکر اللہ. یار اب اگر ہم اپنا احتساب کریں شیخ, ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ تو اچھا یہ ہم بات کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں ہماری زیادہ تر آڈینس دیندار ہے. یعنی وائی یو ٹاکنگ اباؤٹ سینس آف ٹنگ یا حسد, وائی؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ دیندار ہیں نا, شیطان ان کو شاید کہیں نہ کہیں جس میں ہلکا سا بھی دین ہے وہ اس کو شرک سے نا امید ہو چکا ہوتا ہے, یا بدعات سے کہتا ہے کہ یار اس کو میں وہاں بڑا مجھے ٹائم لگے گا اس کو بدعت میں انوالو کرنے کے لیے, یا یہ چوری نہیں کرے گا, آپ سمجھ رہے ہیں, یا یہ سودی جاب نہیں کرے گا, کم از کم یہ نہیں کرے گا. اب کیا کروں میں اس کو؟ تو وہ اس اینگل سے آتا ہے برو, حسد اور بغض اور کینہ اور زبان اور غیبت اور چغلی, سلینڈرنگ, بہتان مارنا. یہ ہمارے ایون آپ کلچرلی دیکھیں نا, میں یہ نوٹ کر رہا تھا کہ اگر آپ مسلمان قوم کو پاکستانی مسلمس یا انڈین مسلم جو ہمارے ریلیٹیولی سملر کلچرز ہیں, ویسے آپ عرب ممالک میں چلے جائیں یا آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں, یو ول سی کہ ایون فتنے وائز بھی نا وہاں کا جو پریکٹسنگ مسلم ہے اس کے کچھ اور چیلنجز ہوں گے, ہمارے پریکٹسنگ مسلم کے کچھ اور چیلنج ہوں گے. ایگزیکٹلی. اینڈ اف وی لک تھوڑا سا ہم آبزرو کریں نا, ہمارے ملک میں میں نے جو پلیز آبزرو کیا ہے, پریکٹسنگ جو لاٹ ہے نا ہر کسی میں مسئلے میں ہے. I'm not saying کہ یار کوئی بندہ کسی مسئلے میں نہیں ہوتا ہے یا کسی گناہ میں, ہر ٹائپ. لیکن اگر پریڈومیننٹلی دیکھا جائے نا, جو آپ کو ذرا تقریباً آپ کو نظر آئے گا کہ ہر طبقے میں یہ چیز ہے, مسلم پریکٹسنگ, نان پریکٹسنگ, اس میں یہ جو اسپیکٹ ہے نا, چغلی, غیبت, حسد, جس زبان سے ریلیٹڈ گناہ ہے, غصے میں کچھ کسی کو کچھ بول دینا, گالی گلوچ, اینڈ یو فائنڈ دس ویری کامن. اور انفارچونیٹلی اس کو بہت عجیب بھی نہیں سمجھا جاتا. گھروں میں اگر نارملی غیبت چغلی ہو رہی ہے نا, ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ اینڈ دے گیٹ اپ, اینڈ کوئی شاید توبہ بھی نہ کرتا ہو. ہاں کوئی جھوٹ بولے گا نا شاید اس کو کھٹکے ضرور, کوئی رشوت لے رہا ہے, کر رہے ہیں لوگ, لیکن اس کو تھوڑا سا اندر کھٹکا ہو رہا ہے کہ یار غلط ہو رہا ہے. کچھ ایسے گناہ ہو چکے ہیں, دے آر سو کلچرلی انگرینڈ کہ اب وہ گناہ ہی نہیں لگ رہے. اچھا میں نا اسٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اسٹڈی سجیسٹ کرتی ہے کہ این ایوریج پرسن ہی اسپیکس 20,000 ورڈز اے ڈے. اس کو ملٹیپلائی کریں گے, سال تک لے کے جائیں گے نا, 7.5 ملین ورڈز این ایئر. اور ایک جو آپ کا ایوریج ناول ہوتا ہے نا, اس میں 1 لاکھ الفاظ ہوتے ہیں بس. اب بندہ جائزہ لے کہ اتنی باتیں نکل رہی ہیں اس کی زبان سے, وہ کیا باتیں کر رہا ہے, وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, رائٹ, وہ کیا میسیج دینا چاہ رہا ہے. اور اب دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ یہ میسیج شاید کچھ لوگوں کے لیے نیا میسیج ہو, ان کو پتہ نہ ہو. صحابہ کرام کے لیے بھی یہ نیا کانسیپٹ تھا. اب وہ بڑا ایک انٹیمیٹ سین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم on one occasion he was traveling, اور صبح کا وقت تھا, اور صحابہ کرام سبحان اللہ, جیسے ہمارا شوق ہوتا ہے نا کہ یار مشائخ کے ساتھ ذرا پرائیویٹ ٹائم ہو, ہم ان سے ذرا سیکھیں. تو معاذ بن جبل نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نا اکیلے ہیں ابھی, تو ان کے پیچھے پیچھے آ جاتے ہیں اور کتنا پیارا سوال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پلیز مجھے آپ ایک ایسا عمل بتا دیں
جو مجھے جنت کے قریب کر دے وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ اور مجھے جہنم سے دور کر دے. اللہ کتنی امپورٹنٹ چیز پوچھی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اے معاذ تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے. طویل حدیث ہے, جسٹ ٹو کٹ اٹ شارٹ. اللہ کے نبی بتاتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھے گا یہ بہت اچھی بات ہے, جو بندہ روزہ رکھتا ہے یہ شیلڈ بن جاتا ہے, جہاد فی سبیل اللہ اور صدقہ زکوٰۃ وغیرہ دے. اللہ کے نبی یہ سب کچھ بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ میں تمہیں ان سب چیزوں کا کرکس نہ بتا دوں کہ جس کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے, جو فاؤنڈیشن ہے آف ایوری تھنگ وچ ہی مینشن. اور فاؤنڈیشن ایسی چیز ہوتی ہے جس پہ پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے نا, نیچے فاؤنڈیشن ہے, اس میں جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. اچھا, اللہ کے نبی نے نا ایک کانسیپٹ ہے پوائنٹ اینڈ سیئنگ رول, ایگزیکٹلی مجھے وہ کانسیپٹ وہ یاد نہیں آ رہا, جو کہ جاپان میں بھی ہوتا ہے جب ان کا ٹرین سسٹم نہیں ہے. اس میں وہ پوائنٹ بھی کرتے ہیں اور اٹر بھی کرتے ہیں تاکہ نا آپ کو یاد رہے وہ بات. اب اس زمانے میں اب دیکھیں اللہ کے نبی نے پوائنٹ بھی کیا اور بتایا بھی, ڈیمونسٹریٹ کیا, اپنی زبان مبارک باہر نکالی. کہتے ہیں کف علیک ھذا, اے معاذ اس کو کنٹرول میں رکھنا. اچھا, معاذ بن جبل نے بڑا انوسنٹ سوال کیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ, کہ اے اللہ کے رسول جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا؟ اللہ اکبر. ثقلتک امک یا معاذ, کہ تیری ماں تجھے گم پائی. ایک محاورہ تھا, ایکسپریشن تھا عربوں میں. کہتے ہیں کہ یہ زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا. اب امیجن کریں کہ کتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں. نماز پڑھنا مشکل کام ہے شیخ, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. جہاد فی سبیل اللہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بخل ہوتا ہے, جبن ہوتا ہے, رائٹ, زکوٰۃ صدقہ ہر چیز آ گئی, لیکن ایوری تھنگ ڈپینڈز اپون دس ٹنگ. اور بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اٹس لائک اے لیکنگ بکٹ, یعنی بندہ یہاں پہ بڑے بڑے کام تو کر رہا ہوتا ہے لیکن یہاں سے اس کے غلط استعمال سے نا وہ ساری چیزیں ضائع کر رہا ہوتا ہے. اور سبحان اللہ, اس میں نا ایون جو محض جب دوبارہ سوال کیا تھا کہ جو ہر بات, مطلب اس سے اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے ذمہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کیجول, جس کو ہم اسمال ٹاک کہتے ہیں, یہ جس کو ہم بھی ایکچولی میں لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں. اینڈ کبھی کبھار یہ جو چھوٹی چھوٹی ہم لوگ اسمال ٹاکس ہو رہی ہوتی ہیں نا, اسی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے بہت بڑی بڑی. اسی میں ہم کسی کے اوپر نا کسی پر ایسا کیچڑ اچھال کے نکل جاتے ہیں, یا کسی کا ایسا امپریشن بنا کے نکل جاتے ہیں, کسی کے بارے میں ایسی ہلکی سی بات کر جاتے ہیں جس سے اگلے کا امپریشن ہی بدل جاتا ہے. اچھا برو, میں اس کو نا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن بتاتا ہوں آپ کو. سبحان اللہ, میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ایسی گیدرنگ برقرار رکھے. اچھا, کبھی کبھار ہم جب لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں نا, الحمد للہ طہا اور علی عید وغیرہ سارے, کبھی کبھار کیجول طریقے سے نا ہماری گپ شپ چل رہی ہوتی ہے, اور الحمد للہ ثم الحمد للہ ایک بھائی اٹھ کے کہتا ہے کہ یار یہ کہیں غیبت میں تو نہیں آ رہا. اینڈ دین یو لائک یار ہو سکتا ہے غیبت میں آ رہا ہے, اینڈ دین وی اسٹاپ دیٹ کنورزیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر ہمارے جیسے لوگ جو کہ اپنے آپ کو سم وٹ اپنے آپ کو پریکٹس کہتے ہیں, پریکٹسنگ کہتے ہیں, یا دینی رجحان ہم رکھتے ہیں, اگر ہم سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے اور اگر ہمیں ٹوکنے والا نہ ہو تو پھر کہاں سے کہاں بات چلی جائے. بالکل برو. اور یہ دیکھیں نا سبحان اللہ, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پاکستان میں یا انڈیا میں سب کانٹینٹ میں دو ایکسٹریمز پہ ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والے, صدقہ زکوٰۃ, ہر مہینہ عمرہ, نفلی حج, ماشاءاللہ رمضان میں صدقہ خیرات کرنا, لیکن وہ برو اخلاق اور زبان کے بڑے شدید برے ہیں. اور دوسری طرف وہ ہیں جو کہ برو میں یو نو واٹ سبحان اللہ, یہ ڈائلیما ہے برو. میں جو نان پریکٹسنگ لوگوں سے ملا ہوں نا, میں ان کا اخلاق اچھا دیکھا ہے. بہت جگہ ویسے ہوتا ہے. میں نے ان کا نا کیئر فار ہیومنس زیادہ دیکھی, ان میں کیئر فار اینیملز زیادہ دیکھی, کیئر فار پیرنٹس, کیئر فار فرینڈس زیادہ دیکھی ہے. صحیح بتاؤں آپ کو کیوں؟ کیونکہ وہ نمازیں نہیں پڑھ رہے, وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے, وہ اپنے آپ کو کور نہیں کر رہے, ایکسپرسی ڈفرنٹ چیزیں ہیں, یا ان کی داڑھی نہیں ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, ٹخنوں سے پانچے, لیکن وہ تو شیطان اگر ان کو اس پیپر میں فیل کرے تو اس میں وہ پاس, دوسرے میں پاس ہو رہا ہے. تو شیطان کہیں نہ کہیں چاہتا ہے کہ میں ان کو فیل کروں. ناؤ پریکٹسنگ کراؤڈ کا پرابلم یہ ہے کہ دے تھنک میں تو ماشاء نماز بھی پڑھا ہوں, تہجد بھی پڑھا ہوں, بٹ یہ اس عمل کو نا بلٹل کرتے ہیں کہ یار یہ تو چلو اگر کبھی ہو بھی گیا, اور اس کا نام کہتے ہیں اصلاح. میں تو اصلاح کر رہا ہوں, یا میں تو چاہتا ہوں کہ امت میں خیر پھیلے. یعنی اصلاح کے نام پہ شیطان نے ہمیں اتنا گمراہ کیا ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو دراز کرتے جاتے ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے, اگرچہ اس کی روایت میں کچھ نہ کچھ کلام کچھ محدثین کا ہے, سب کا نہیں, کہ جسم کے سارے اعضاء روزانہ صبح زبان سے پناہ مانگتے ہیں
کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے, اگر تو کرپٹ ہو گئی ہم کرپٹ ہو جائیں گے. اور پتہ ہے کیا ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, جب سوشل میڈیا نہیں تھا نا تب تو چلو کبھی کسی کے خلاف بات نکل گئی یا کچھ ہو گیا. اب سوشل میڈیا نے ہر بندے کو ایکسیس دے دی ہے ٹو سے اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. رائٹ اے کامنٹ, دیر از نو نیڈ ٹو رائٹ اے کامنٹ اف یو ڈونٹ ہیو اے کامنٹ, رائٹ. تو واٹس آن یور مائنڈ, ذہن میں ہزار چیزیں ہوتی ہیں. اچھا you don't need to write it. برو آپ کنٹینیو کیجیے گا جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اب دیکھیں یہ بات سوشل میڈیا میں بھی آتی ہے, if you don't have anything good to speak do not comment. برو جو حدیث کس کا اسلام سب سے بہترین ہے, من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی. انسان کا اسلام سب سے بہتر وہ ہے جو لا یعنی چیزیں ترک کرتا ہے. اور ہمارے یہاں برو اتنا اس پہ نا, اور جو ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ میری ساری امت معاف کر دیا جائے گا, کل امت معافا للمجاہرین, سوائے جو لوگ اپنے گناہ کو ایکسپوز کرتے ہیں. اچھا یہ آپ نے بڑی بہت بات کی یار, یہ لا یعنی چیزیں نا, اس پہ مجھے لگتا ہے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں یہ کیا ہے, مطلب اس میں کیا کچھ انکلوڈیڈ ہے. مطلب آج کل کے دور میں فضول میں کامنٹس کرنا نہیں, میں تو کہوں گا سوشل میڈیا اٹ سیلف بھی ہے. مطلب اگر آپ اس پہ آپ کی نیڈ نہیں ہے, جی مطلب آپ کو یو ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ گڈ, اچھا کوئی کانٹینٹ نہیں پروڈیوس کر رہے یا آپ کوئی اچھا کام اس پہ نہیں کر رہے, آپ صرف اسکرولنگ کرتے ہیں اور ہر ویڈیو کے نیچے کامنٹ لائک یا ادھر سے ادھر بھیج رہے ویڈیوز, تو یہ بھی اسی میں آتا ہے. یعنی میں آتا ہے 100%. اگر اس میں دین نہیں ہے یا اس میں کوئی آپ کا فائدہ نہیں ہو رہا, یہ 100% لا یعنی میں آتا ہے. ہاں کبھی انسان اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے, میں تو کہوں گا وہ ریلیکس سے بھی زیادہ نا اپ ٹو ڈیٹ نیوز پڑھنے کے لیے یا کوئی خیر کی چیز کرنے, ریلیکس کرنے کے لیے اس سے کدھر بہت بہتر ہے یار. آپ اسپورٹس کھیل لیں, فیملی کے ساتھ ٹائم گزار لیں, کچھ انجوائے کر لیں, کوئی گپ شپ لگا لیں, کوئی دوستوں کے, دیٹس مچ بیٹر وے ٹو ریلیکس ایکچولی. اچھا میں نا سم ٹائمز گوئنگ آؤٹ ود یور فرینڈز ٹو ایٹ سم تھنگ, سم ٹائمز دس ڈزنٹ کم انڈر لا یعنی, اینڈ سم ٹائمز پلینگ گیمز. ہم کہتے ہیں کبھی کبھی اس سے سم ٹائمز حرام نہیں ہو رہا سوشل میڈیا پہ, ٹھیک ہے, تو یہ بھی حرام نہیں ہو رہا, تو یہ بھی آپ کا کبھی کبھی اپنا کو ریلیکس کرنے کے لیے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا لا یعنی, میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایون ریلیکس کرے گا بھی نہیں آپ کو, ریلیکس نہیں کرے گا. ریلیکسیشن کی ڈیفینیشن کے اندر یہ کام فٹ نہیں کرتا, بیکاز اٹ مائٹ ایکچولی ویسٹ یور ٹائم. اور تھوڑی دیر بعد ہم آنیسٹلی آپ کو نا اتنی رینڈم چیزیں بار بار آتی ہیں کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا نا. کبھی کبھار نا اس چیز میں یہ چیز بھی آپ ایڈ کرو کہ لیٹس سے دو بندے نا کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہیں اینڈ یو آر لیٹ ان دا پارٹی, اب وہ بات چیت کر رہے ہیں اور آپ آئے ہیں, اب آپ نا تجسس میں پڑ گئے کہ یار کیا بات چل رہی ہے, اور آپ نا قریدنے پہ لگ گئے ہیں. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اور آپ اس کو نا ذرا ایک یو ٹیک اٹ فار اے رائڈ, پھر آپ اس چیز کو نا اور اپنے پھر ان پٹ دینے شروع کر دیتے ہوئے, اور یہ لا یعنی میں ہی آتا ہے. یعنی اینی تھنگ وچ از ناٹ ریلیونٹ ٹو یو پلیز اسٹے سائلنٹ. برو کیوروسٹی جو ہے نا, کیوروسٹی وہ بڑی ایک عجیب چیز ہے. اور اسپیشلی میں بتاؤں مجھے لگتا ہے کہ تھنگز دیٹ آر جس میں آپ افیکٹو ہو نہیں سکتے نا, وہ بہت زیادہ اور انٹرسٹ کی ہوتی ہے. گوسپ نا, مطلب آپ نوٹ کریں کہ لوگوں کو کیوں اتنی گوسپ ہوتی تھی پرانے وقتوں میں کہ پڑوسیوں میں کیا چل رہا ہے, کس کا رشتہ کہاں کیوں ہو رہا ہے, کیسے, یہ جو گوسپ ہے نا, مطلب اٹ از انٹریگنگ. بلکہ وہ بھی ابھی ہم جو تھوڑا پہلے ڈسکس کر رہے تھے, وہ ڈکی بھائی کی ایک کوئی ویڈیو آئی ہے گھنٹے کی, اینڈ لائک اٹ ہیز لائک آئی تھنک 8.5 پلس پتہ نہیں کتنے ملینز آف ویوز ہو گئے. اینڈ آئی واز لوکنگ کہ وہ گھنٹے پلس کی ویڈیوز, لائک اس نے اپنی جو بھی اسٹوری سنائی ہے, ایوری بڈی از کیوریس کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, چیز ہوا. چلے وہ ایک سورٹ آف مشہور آدمی تھا یا جس پہ, لیکن وی آر ویری کیوریس بائی ڈیفالٹ. اور وہ ہمارے یہ جو تبصرے ہوتے ہیں پولیٹیکل شوز ہے, واٹ از دس, اس میں بہت ساری چیزوں میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ کوئی اینڈ رزلٹ نہیں نکل رہا, وہ ایک دوسرے لڑائی ہو رہی ہے چیز, تو وہ ایک مزے کا نا ایک وہ شو بن جاتا ہے. اچھا سمجھ میں بات آتی ہے. دیکھیں آپ نے جو شروع کی تھی نا بات شیطان کی, شیطان کتنا کلیور ہے. کئی لوگوں کو یہ سیلیبریٹیز کے اسکینڈلس کا شوق ہے, وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کئی لوگوں کو اس طرح کے جو بلاگرز ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسے حادثات ہوئے, اب اچھا ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کسی کو پالیٹکس کا شوق ہے تو وہ بس تبصرے کر رہا ہے, سن رہے. انہیں ٹائم کا ضیاع ہے نا شیخ. میں سوچتا ہوں کہ واللہ جس بندے کو اپنی ٹائم کی قدر ہے نا, اور اسے پتا ہے اس نے مر جانا ہے, اور اس میں ہلکی سی بھی انٹیلیجنس ہے, برو آئی تھنک دس ہیز ٹو ریلیٹ ود انٹیلیجنس آف اے پرسن اینڈ بیوٹیفل دین آف اے پرسن. ورنہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ نا لاغ اور لہب میں اپنا ٹائم نہ گزارے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ, جو اللہ کے نبی نے آخر زبان کے بارے میں فتن جو احادیث ہے نا, وہ یہی سوشل میڈیا سے تو شروع ہو رہی ہیں برو ہر چیز. مطلب ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ جو فتنے کی احادیث ہیں وہ اپنی مینیفیسٹیشن تک پہنچے وداؤٹ دس سوشل میڈیا. برو واللہ دس ہیز ٹو ڈو اے لاٹ
with the manifestation of those ahadith جو کہ اللہ کے نبی نے کہا. اور آج سبحان اللہ ہم دیکھیں کہ ہم نے جو صحابہ اپنے زمانے میں بڑے بڑے گناہ جن کو کاؤنٹ کرتے تھے, ہم نے ان کو ایسے سمجھ لیا جیسے وہ ناک میں مکھی بیٹھی اور ہم نے اڑا دی اس کو. اچھا, اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے کبھی کبھار ہم یہ کہتے بھی ہیں اپنی باتوں میں کہ سوشل میڈیا حرام نہیں ہے, اٹس بیسیکلی اے ٹول. جیسے نائف سے آپ پھل سبزی بھی کاٹ سکتے ہو اور کسی کو ہارم بھی پہنچا سکتے ہو, سوشل میڈیا کا بھی یہی کام ہے. اب بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ سوشل میڈیا از اے ٹول, از اے ویپن فار شیطان ایز ویل, اور وہ اپنی فل پوٹینشیل پہ یوز کر رہا ہے. اور شیخ میں آپ کو بتاؤں واللہ اللہ کرے بہت سارے لوگ بچے ہوں, لیکن ایسا نہیں ہے, بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے فتنے کا شکار ہیں اس وقت. اس میں 8 سال کا بچہ بھی ہے اور اس میں 60 سال کا بزرگ بھی ہے. فریکوینسی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور وہ اس کا جو ہے نا وہ لیول تھوڑا سا اوپر نیچے ہو سکتا ہے, بٹ اللہ تعالیٰ امیج بلڈنگ لوگوں کے سوشل میڈیا سے کی ہے نا, مطلب مختلف لوگوں کو دیکھ لیں. مطلب if I have to know you, I cannot know you from a short clip, right? یعنی ایک جو پرسیپشن سوشل میڈیا دیتا ہے ایک پوسٹ ایک کلپ سے. میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا, مجھے کسی نے بھیجی وہ ایک جو جوک نہیں تھا نا وہ نادیہ والا, ٹھیک ہے. اچھا, مجھے کسی نے بتایا کہ تو ابھی آج کل یہ وائرل چل رہا ہے ونڈ آف چینج ٹور میں, تو اٹس اے گڈ وے ٹو کنیکٹ ود دا یوتھ. میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ, اس نے مجھے دکھایا, آئی سو اٹ. تو میں بات کرتے کرتے نا, یعنی اچھا جو کلپ تھا وہ پتہ کیا تھا, وہ میں نے اس میں 1 گھنٹے کا لیکچر دیا اور وہ سیریس لیکچر تھا, اور اس کے بعد ہم نے کیو این اے کیا, اور اس کیو این اے میں سوشل میڈیا کے فتنوں پہ بات ہوئی یا کسی سے بات ہوئی مجھے یاد نہیں ہے. تو ایسا کہ ہم تنہائی میں کیا دیکھ رہے ہیں, یعنی ہمارا کانٹینٹ بن غزہ پہ بات ہوئی کہ میں نے کہا اگر غزہ کے سارے ایونٹس نے ہمارے الگوریدم کو یا ہمارے پاس جو فیڈ آ رہی ہے اسے چینج نہیں کیا تو پھر ہم نے نا نعوذ باللہ خون ضائع کیا ہے. اور ایک سیریس بات کرتے تھے بدر ایسڈ کے, اور ہم تنہائی میں کیا دیکھ رہے ہیں, اور وہ جوک میرے ذہن میں آیا اینڈ آئی سیڈ اٹ, پیپل لافڈ, ٹھیک ہے, اینڈ آئی سیڈ انا للہ و انا الیہ راجعون, ٹھیک ہے. اینڈ دین آئی کنٹینیوڈ اپنا لیکچر. وہ چھوٹا سا نکلا اور اس پہ سب نے نہیں, لوگ سمجھتے ہیں, اچھا جو لوگ ڈیفینڈ کر ہوتے ہیں دونوں دے نو کیا ساری بات کیا ہوئی تھی, دے نو دا ہول پکچر, بٹ ویسے یہ دعوت دینے کا طریقہ ہے اور ان مولویوں کو دیکھو سارا. اینڈ آئی واز لائک یار اوکے, ہر بندے کا سوشل میڈیا ہے, کمنٹ کرنے کا رائٹ ہے, اور وہ کس طرح سے اپنے الفاظ اور اپنے اخلاق کا استعمال کر رہے ہیں. سو دس شوز دا انٹلیکچوئل لیول آف امہ رائٹ ناؤ کہ ہمارے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹالرنس ایٹ آل, وی ہیو ٹو پاس اے کمنٹ وین ایور وی وانٹ. نو پیشنس بھی نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی تو بالکل وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ نے کہا نا کہ لیک آف انٹیلیجنس, لیک آف حکمہ, لیک آف بصیرہ. مطلب یہ اتنی کامن سی بات ہے کہ یہ جو شارٹس ہیں اسپیشلی, یہ کبھی بھی آپ کو ٹرو پکچر دے ہی نہیں سکتی, اسپیشلی کوئی لیکچر ہے کوئی چیز ہے. ایون میں کبھی کبھار کچھ لوگ بناتے ہی شارٹ ہیں ایک میسج چھوٹا سا کنوے کرنے کے لیے. میں نے اپنے انالیسس میں کیا کہ وہ اٹس ویری ہارڈ ٹو کمیونیکیٹ اینی کانسیپٹ ان اے شارٹ, اٹس ویری ہارڈ. آپ بیان کر سکتے ہیں کچھ, وہ پھر آپ جو سننے والے اس پہ چھوڑ دیں اس کی کیا انٹرپریٹیشن کرے گا. مجھے میری میڈیا ٹیم کچھ میرے ہی لیکچر سے کچھ کلپ نکال کے دیتی ہے, کہتے ہیں اپروو کرواتے ہیں, یہ تو یہ اپروو نہ کرو بیکاز دس از گیونگ دا ہاف آف دا کانسیپٹ, یعنی ہاف آف دا کانسیپٹ دے رہے پوری بات کا. یہ پوری میں ان کو ریجیکٹ کرتا ہوں, یہ مت ڈالو. جو سننے والا اور جو عوام و ناس بنا کے ڈال رہی ہے وہ تو اس پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے. سو سبحان اللہ وی ہیو ٹو سے. اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہی مسئلہ ہے کہ ہماری مورالٹی اتنی کمپرومائزڈ ہے. اچھا اس میں اگر ہم جو بات کرتے بیچ میں کہ دیندار لوگ اسپیشلی جو پریکٹسنگ لاٹ ہے وہ اس حسد کا یا غیبت کا یا زبان کا یا اخلاقی طور پہ ہم لوگ جو ڈاؤن ہو رہے ہیں, اینڈ جیسا آپ نے کہا کہ ہماری لاٹ آف دا آڈینس از لائک دیٹ, سو اس سے فیملی ایشوز بھی ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا کی جو چیزیں ہو رہی ہیں. واٹ از دا سولوشن, واٹ شوڈ وی ڈو؟ سولوشن از ٹو اپنے کام سے کام رکھیں, اپنے آپ کو پازیٹیو چیزوں میں. اب میں دیکھ رہا ہوں بسات بھی جو ہے نا جب فری ٹائم ملے تو یہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, آئی پیڈ کھولا سنا, نوٹس میکنگ کرنا, ٹھیک ہے. بٹ ایک بندے کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے وہ اسکرولنگ شروع کر دیتا ہے, یا کوئی بندہ مووی دیکھنا شروع کر دیتا ہے. سو اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ان پازیٹیو وے. اصل میں جب انسان کے پاس بڑے گولز نہیں ہوتے نا برو, بڑے گولز مطلب ہے کیپ یور سیلف بزی ان سم تھنگ پازیٹیو. کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اچھی مصروفیت ہونی چاہیے آپ کی, اچھی مصروفیت, یعنی کہ آپ کے پاس اف یو ہیو گاٹ نتھنگ ٹو ڈو نا, سو فائنڈ یور سیلف سم تھنگ پرپزفل ٹو ڈو. کوئی خیر کی چیز میں اپنے آپ کو انگیج رکھیں کہ وہ جیسی آپ فارغ ہیں, یو گاٹ ایبسولوٹلی نتھنگ ٹو ڈو, بلا پانا نا, پھر انسان یا نیٹ فلکس اور ان فضولیات کی طرف جائے گا اور وہاں سے فضول آئیڈیاز لے گا, دیٹ بیکمز یور کمپنی نا, اس کا اثر آپ پر ہوگا ہی. اچھا یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ بندے کے ذہن میں نا شیطان یہ چیز ڈال دیتا ہے کہ یار میں بہت بزی آدمی ہوں,
سیریسلی برو, آپ کسی اسٹوڈنٹ کے پاس جائیں وہ بھی آپ کو یہی اسٹیٹمنٹ کہے گا, ویری بزی. سیریسلی آپ کسی امپلائی سے ملیں, باس سے ملیں, کسی مدر سے ملیں, ایوری ون از سیئنگ وی آر ویری بزی. اچھا جی کیا کر رہے ہیں, امت کے لیے کیا ہو رہا ہے, اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کے لیے کیا ہو رہا ہے, نتھنگ. مزے کی بات یہ نا برو, ایک وہ بن گیا ہوا ہے, ایک سارٹ آف کول تھنگ ہے. نہیں میرے خیال سے I'm very busy just to نہیں شیخ, میرے خیال سے یہ ایکسکیوز ہے اپنے آپ کو نا, اپنی رسپانسبلٹیز کو اون کرنا, اسے ایکسکیوز آپ لے رہے ہوتے ہیں. دھوکے میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس میں تو حیران رہ جاتا ہوں, میں نے کہا یار اسٹوڈنٹ لائف سے, اور اسپیشلی مجھے لگتا ہے یونیورسٹی اور یہ اے لیولز, میں کہتا ہوں کہ اے لیولز سے زیادہ زندگی میں نا, میرے پرسنلی ان 2 سالوں میں جتنا میں ویلا تھا نا, میں زندگی میں نہ کبھی دوبارہ شاید کبھی نہ ہوں. لیکن یار آپ کے 3 سبجیکٹس ہیں, 3 کلاسز آپ نے لینی ہے, جو کہ ہم وہ بھی نہیں لیتے لوگ, ٹھیک ہے, تو آپ صبح سے لے کے شام تک ویلے ہیں. ایبسولوٹلی نتھنگ. اچھا اسٹوڈنٹس کو نا پتا ہے, جو بچے ہوتے ہیں نا یہ او لیولس کے, انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ اپنے پیرنٹس کو بھی کہی ہوتی ہے. پیرنٹس کو ہی کام جا رہے ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں پتر تو پڑھتا رہے, اور پھر اندر نا ان کی یاشی چل رہی ہوتی ہے. بات پتہ ہے کیا ہے, وہ یہ کہ ہم سب کے پاس نا گھوم پھر کے جو ٹائم بچتا ہے نا, وہ 5-6 گھنٹے ہی بچتے ہیں یوزلی. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ایج پہ کام کر رہے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں. اگر وہ 5-6 گھنٹے ہی سوشل میڈیا پہ ٹائم ہونا, تو پھر you will be busy. That means you are busy. یار آپ لوگ بھی آپ اپنا you are busy in wasting your time. صحیح بات نہیں, یو آر آن ایوریج یہی سب کا ٹائم ہے سوشل میڈیا کا, 4-4 5-5 گھنٹے لوگ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں. That means you will remain busy for life, but you have to detox yourself. اور برو میں سبحان اللہ, ایک وہ میں نے شاید پہلے بھی شیئر کی تھی کہ ایک پروفیسر رچرڈ بلینکم ہے, وہ اینتھروپولوجی پروفیسر ہیں پرڈو یونیورسٹی کے, انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں ریسرچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار جو آپ کی امت کا یا آپ کے نیشن کا جو فیوچر ہے نا, اٹ از کنیکٹڈ ود یور مورالٹی, آپ کی ویلیوز. اور انہوں نے 30 پری ماڈرن سائٹیز پہ انہیں ریسرچ کی, اور ساری تباہ ہو گئی کیونکہ ان کے لیڈرز نے ایک کام میں فیلئر ہوئے کہ ان کے اخلاق اور کردار وہ ڈیولپ نہیں کر سکے. آلدو پاور ایکوالٹی تھی, ویلتھ ایکوالٹی تھی, لیکن وہ اخلاق اور کردار. اور میں سمجھتا ہوں کہ بے شک پاکستان میں بہت بڑی روڈز بن جائیں, فلاورز بن جائیں, برو کرپٹو آ جائے, کیا ہو جائے, میں سمجھتا ہوں ڈراپ شپ پہ ہر چیز, آن لائن ٹریڈنگ آ جائے, ہر چیز ہو جائے, لیکن اگر ہم نے اپنی گرومنگ نہیں کی نا مورلی. بہت سارے میں دیکھتا ہوں جو لوگ پبلک میں آ جاتے ہیں نا, وہ ایک شکایت کرتے ہیں, لوگوں میں تمیز نہیں ہے. اور فیکٹ یہ بھی ہے, مطلب بہت ریئلٹی بھی ہے کہ یو گیٹ ٹو سی دا ریئل فیس آف پیپل آن سوشل میڈیا. اور ہمارے مورالٹی اتنی ڈکلائن کا شکار ہے کہ ہمارے اندر نا, یعنی وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ٹاک. ایون اختلاف کے جو آداب ہیں بیسک, جو اسلام میں سکھاتا ہے, تو اس لیے تو میں دیکھتا ہوں سبحان اللہ کہ سلف صالح نے کتنا فوکس تھا. ابن سیرین رحمہ اللہ نصیحت ارے کہتے ہیں, محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں علم حاصل کرنے سے پہلے پلیز ادب سیکھ لینا. عبداللہ مبارک کہتے ہیں کہ تعلمت الادب 30 سنہ وتعلمت العلم 20 سنہ, میں نے 30 سال ادب سیکھا, 20 سال علم سیکھا. اور پیرنٹس اس زمانے میں کہتے تھے کہ بات سنو, اگر تم 70 چیپٹرز آف ادب لے کے آؤ نا, تو پھر 1 چیپٹر آف علم لے کے آ جانا ہمارے پاس. یعنی اگر تم علم کا 1 چیپٹر لے کے آؤ تو اس کے ساتھ واٹ وی وانٹ فرام یو از 70 چیپٹرز آف ادب. اچھا امام شافعی کہتے ہیں اس بارے میں, سبحان اللہ, ویری پروفاؤنڈ. کہتے ہیں کہ بلکہ امام مالک نے امام شافعی کو یہ نصیحت کی تھی, جو ان کے استاذ ہیں. کہتے ہیں کہ محمد نام تھا ان کا, محمد نام تھا محمد, ایوہ. تو کہتے ہیں کہ اجعل حلمک او ادبک, اپنے ادب کو نا ڈاؤ بنا لو جب آپ آٹا گوندتے ہو نا, اور اپنے علم کو نمک بنا دو. کیا زبردست پروپورشن دیے چھے, آٹے میں نمک کے برابر. یہ ہمارے پاکستان میں مثال یوز ہوتی ہے. اب اس کا مطلب تمہارا علم نمک ہو اور ادب آٹا ہو, ناٹ دی اپوزٹ. ناٹ دی اپوزٹ. ایسا کبھی نہ ہو کہ تمہارا علم آٹا ہو آپ دیکھیں, آپ شیخ دیکھیں, اگر یہ نمک زیادہ ہو گیا تو آٹا خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ ادب کم نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ نے لیٹ سے نمک زیادہ بھی ڈال دیا نا آٹے کو, وہ جو پاؤڈر ہے وہ اس کو زیادہ کر دو, میننگ آپ کی جو پروپورشن ہے ایوریج یہ رہنا چاہیے. امام احمد کے پاس بھی نا ایک شخص آیا, تو ان کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے پاس, امام احمد کے نا, تو طلاب العلم تھے. دے سیڈ کہ اس کے اندر یہ خامی ہے, یہ خامی ہے, یہ ویسے کر کے امام نے ان کو نہ چپ کروایا. انہوں نے کہا ہے جس چیز کی تمہیں تلاش ہے, جس چیز کے لیے تم علم حاصل کر رہے ہو, دس پرسن ہیز آلریڈی
गॉट इट, इसके पास ऑलरेडी तकवा खशियत इसके पास है. तो मेन असल में मकसद क्या है कि आप जब इल्म पढ़ रहे हो, अदब पढ़ रहे हो, आपका टारगेट, आपका गोल तकवा होना चाहिए. आप अल्लाह के करीब आ जाओ, अल्लाह के करीब आ जाओ. तो शेख मैं एक उमर में खिताब कहते हैं ना, सॉरी यहाँ पे बात कर, देखिए ब्रो, इस्लाह करने के भी आदाब होते हैं ना यार. मैं अब साथ आपकी इस्लाह करूँ पब्लिक कमेंट में, या इनकी इस्लाह करूँ पब्लिक पोस्ट में, उमर में खिताब कहते हैं कि डो नॉट हेल्प शैतान बाय एडवाइजिंग योर ब्रदर इन पब्लिक, रादर हेल्प योर ब्रदर बाय एडवाइजिंग इन प्राइवेट. तन्हाई में उसको नसीहत करना, ये कौन सा अदब है, ये कौन सा तरीका है कि जिसमें आप जो है ना हर पब्लिक में हर चीज़ पब्लिक कर रहे हैं. ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक सुभान अल्लाह. अगर मैं तो समझता हूँ कि अगर किसी ने हल्का सा भी अदब सीखा होता ना, उसको पता होता कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये फितने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा. मैं तो थोड़ा सा ना ज़रा बैकवर्ड जाऊँगा, आई स्टेप बैक. देखिए तिलबीस इबलीस में ना इब्न जौज़ी ने बताया कि शैतान कैसे कैसे हमले करता है. इस चीज़ के पीछे ब्रो शैतान का हाथ है, राइट. अब देखें जैसे नेकी नेकी को खींचती है ना, बुराई बुराई को खींचती है. मिसाल के तौर पर लेट्स टॉक अबाउट सोशल मीडिया फॉर एग्जांपल, ठीक है. सोशल मीडिया में बंदे ने अपना टाइम वेस्ट किया, टाइम तो चलो नुकसान हुआ ही हुआ. उसने कोई उल्टी सीधी चीज़ देख ली, अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता वो आंखों की ज़िना की तरफ चला गया. देन ही माइट एंड अप इन वॉचिंग पोर्नोग्राफी फॉर एग्जांपल. फिर उसके बाद अल्लाह ताला बचा के रखे, दैट पर्सन एंड्स अप मास्टरबेटिंग एंड ऑल. अब ये सारी चीज़ें हैं ना शेख, एक बुराई से दूसरी बुराई खींची जा रही है. इसके साथ साथ देखें ये जो हसद, बुग़्ज़ और बुरी बात करना, आपको पता है इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या है ब्रो? रिश्तों में जुदाइयाँ आती हैं. अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इज़ा तवादस्नानी फ़िल्लाहि युमज़्ज़िक़िल्लाहु बैनहुमा औ युफ़र्रिक़िल्लाहु बैनहुमा, कि अगर दो शख्स एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हस्बैंड वाइफ है या रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स और बच्चे हैं, अल्लाह ताला विल टेयर देयर रिलेशन. अल्लाह ताला उनको जुदा कर देंगे, उनके अंदर तफरीक आ जाएगी, जुदाई आ जाएगी. वाई? रीज़न ये है कि उन दोनों में से किसी एक ने गुनाह किया होगा. अब देखें, ये तो मैंने आपको इंडिविजुअल लेवल पे बताया, माइक्रो लेवल पे. मैक्रो लेवल पे आप मुझे बताएं आज उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है, क्या है? यही है ना कि हम यानी माइक्रो लेवल पे भी एक दूसरे के ऊपर हम लोग नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और मैक्रो लेवल पे भी हैं, ये कुछ हो रहा है, ये कुछ हो रहा है. अब आप इमेजिन करें कि ग़ज़वा बदर में आपको पता है कि जब मुसलमान जीत गए तो ज़ाहिरी सी बात है कुछ मुसलमान ज़्यादा एग्रेसिवली लड़े, और फिर ये इशू वाकई आया कि ये जो माल गनीमत है ये किसका हक है. अल्लाह ताला ने सूरह अल-अनफ़ाल नाज़िल कर दी, वयसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल. अब आप देखें 13 साल की हिस्ट्री है, यानी अल्लाह के नबी ने जब दीन की दावत देना शुरू की, अगर फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि यार कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद कर दिया गया, और उसके बाद ताइफ का वाक़या है, इसके बाद अल्लाह के नबी ने मुसलमानों को भेजा ताकि वो कैरावैन, ये सारे फरिश्ते नाजिल हुए हेल्प के लिए. आपको पता है अल्लाह ताला ने, अब देखें हमारा स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकता है, अल्लाह का जो स्टैंडर्ड है वही सही स्टैंडर्ड है. अल्लाह ताला ने पता क्या फरमाया, ये फरमा के जो माल गनीमत है ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल का है, फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनिकुम. ये नहीं फरमाया कांग्रेचुलेशंस यू गाइस वन, बहुत अच्छी बात है, बदरी साहब. नहीं, अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करो, और करना क्या है, अपने आपस में मामलात को अच्छा करो. यानी इन द मीज़ान ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह का स्टैंडर्ड है, हमारा दीन ये कह रहा है कि सबसे पहली बात क्या है कि आपस में तफर्रका नहीं होना चाहिए. आपस में कोई ऐसी वैसी बात ना करो कि दिलों में कुदूरत आ जाए, इल फीलिंग्स आ जाए. और आप हैरान होंगे, आप 41st आया तक पहुंचते हैं 3-4 पेजेस के बाद, तब जाके अल्लाह ताला बताते हैं वअलमू अन्नमा गनिम, तुम जो माले गनीमत के जो अहकामात हैं, 5वां हिस्सा अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का और यतीम और उनका. अब आप इमेजिन करें शेख, यानी उम्मत मुस्लिमा की जब आप बात करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डिसयूनिटी नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना शेख, कुरान है, तनाज़ा ना करो. तो क्या होगा, तुम्हारी जो है ना अंदर से जान निकल जाएगी, बुज़दिली आ जाएगी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पावर खत्म हो जाएगी तुम्हारे अंदर. और इवन
میں کہہ رہا ہوں ہمارا جو مزاج ہے نا ایون بدر کے احد کے بعد جب وہ صحابہ ہیں جن کی ایک ایسی غلطی سے کوئی چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہے, مطلب آپ کے صحابہ شہید ہو گئے, مطلب اتنے زیادہ ایک مسٹیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ, کہ آپ کو ایک تو رحمت ہم نے دی, اور اگر آپ ایسا نہ کرتے تو کیا ہوتا, اف یو ور ہارش ود دیم, اور آپ ان سے لینیٹ نہ ہوتے تو وہ آپ کو مطلب اٹ ٹیلز اس کہ یار ایک اوور آل مزاج. اچھا اس کا سٹل پوائنٹ آپ ذرا ایڈ کیجیے گا اس کے بعد. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا جب تم لوگ جیت رہے تھے, رائٹ. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ, یہاں تک کہ فشلتم کہ تمہارے اندر نا بزدلی آ گئی اور تم نے اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کی. ان کو بتایا گیا تھا نا. Now the question arises کہ کیا جتنے صحابہ تھے سب نے نافرمانی کی تھی؟ نہیں. دیکھیں برو, کچھ نے کی لیکن پوری آرمی کے اوپر ڈیمیج آیا, بلکہ اور آج یہی تو ہو رہا ہے, آج یہی تو ہو رہا ہے. اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں, اس میں نافرمانی کا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے باقی افیکٹ ہو رہے ہیں. سو ہم لوگ تو نافرمانی اللہ معاف کرے کس لیول پہ ہم لوگ, اسی لیے تو امت کا یہ حال ہے. یعنی نہ ہمارے گھر بچے ہوئے ہیں, نہ ہمارے آفیسز بچے ہوئے ہیں, نہ ہماری مساجد بچی ہوئی ہیں, نہ آرگنائزیشنز بچی ہوئی ہیں, نہ امت بچی ہوئی ہے. شیخ گورنمنٹ میں جو بات کر رہا تھا نا, دوسری وہ جو یہ تھا کہ جو اوور آل ہمارے اندر نا ایک وہ جو سختی ہے نا, ایک جنرلی پاکستانی کلچر میں ٹالرنس نہیں ہے, امپلسو بیہیویئر ہے, پیشنس نہیں ہے. ایون دوسرے کی بات, جیسے اختلاف بھی ہے نا یا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے تو ہم دوسرے کی بات سننا پیشنٹلی, وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایکٹیولی لسن نہیں کرتے, وی لسن ٹو رسپونڈ. ہم سنتے ہیں کہ اس کے اندر جو بات آ رہی ہے نا, اس نے شاید 6 ٹھیک باتیں کی, اس میں جو ایک تھوڑی سی بات میں جس میں میں جواب دے سکتا ہوں وہ پکڑ کے میں ٹھک جواب دے دوں گا. سو یہ جو مزاج نا, دس از بالکل اس کا اپوزٹ ہمارا دین سمجھا رہا ہے کہ یار نرمی رکھنا, اگلے کو مارجن دینا, اگلے کے ساتھ پیار محبت سے کرنا, نصیحت کرنے کے آداب جس طرح آپ نے ذکر کیا. ایون آپ نے کسی کو, ویسے سمپل سی بات ہے, 2 منٹ کے لیے بندہ سوچے, if somebody wants to give me, میں کیسے چاہوں گا مجھے کوئی نصیحت کرے, how would I want if somebody my age, elder, چھوٹا بڑا, جو regardless of who that person is, وہ مجھے اگر نصیحت کرے, میرے والدین مجھے نصیحت کریں تو پیار سے کرے گا, کہ مجھے پیار سے بیٹھائیں گے, میرے پتر ادھر آ, پیار کریں. اور اس میں ایون سائیکولوجیکلی فرام سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو, آپ نے کسی کو جب بھی کرٹیسائز کرنا ہے یا نصیحت کرنی ہے, یو مسٹ اسٹارٹ ود سم گڈ پوائنٹس. اس کے اندر یار تیرا تو نے یہ اچھا کیا تھا, یہ دس آپ کے اندر یہ ماشاء اللہ بڑی اچھی کوالٹی ہے. سو 2 3 4 اچھی باتیں کر کے یا اس کو اپنا ٹرسٹ گین کر کے. اینڈ میرے خیال میں ایک یہ بات یہ ایک جنرل عقلی اور وہ بات ہے کہ آپ کسی کو نصیحت جب کر رہے ہیں تو اس کے دیر از اے وے, یو ڈونٹ, اگر آپ کی نصیحت از ویری ہارش رائٹ اوے نا, سو اس کے اندر دیر از اے بگ کوشچن مارک اراؤنڈ یور نیہ ان دا فرسٹ پلیس. از دس ہیٹ, یا اندر کوئی بغض ہے, اندر کوئی کینہ ہے, کوئی نفرت ہے, کوئی سختی, یا چلو یہ نہیں ہے پھر بھی ایک سختی تو ہے نا, پھر آپ کا مزاج آپ ویسے ہی ہے تو غصے والے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس چیز پہ ہم نے غصہ کرنا ہے, کس چیز پہ غصہ آنا چاہیے ان دا فرسٹ پلیس, اور اگر آ رہا ہے, اگر غلط بات پہ آ رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا, مطلب لائک یہ اتنی ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وی آل نیڈ ٹو پریکٹس لیٹنگ گو. اور میں نے نوٹ کیا برو ایک چیز کہ کبھی اور میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو خوش قسمت بنایا ہے جن لوگوں کو نا کم بولنے کی عادت ہے, واللہ خاموش رہنا نا, یہ بھی بڑی نعمت اللہ کی. میں من صامت نجا, جو خاموش رہ گیا وہ کامیاب ہو. خیر کی بات کرو یا خاموش رہو. برو, جو دین میں آنے کے بعد امیجن, دین میں آنے کے بعد اگر آپ سخت مزاج ہو رہے ہیں نا, آپ دین میں صحیح طرح سے نہیں آئے. اور دین میں آنے کے بعد اگر آپ نرم مزاج ہو رہے ہیں اور آپ میں ادب اور اخلاق آ رہا ہے, حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے وہ بدصورت بن جاتی ہے, اور جس چیز میں نرمی ڈال دی جاتی ہے وہ خوبصورت بن جاتی ہے. انسان کے دین کی ویکنس پتہ کیا ہے کہ وہ ایسی چیزوں پہ فوکس کرے جن کا اللہ کے ہاں اتنی امپورٹنس نہ ہو, اور ایسی چیزیں فوکس نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم ہو. جیسے ماشاء اللہ پوری امت ہم لوگ قرآن سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں. کس حدیث کی بیس پہ؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے, یعنی the best of you. تو جو حدیث میں آتا ہے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا, تمہیں سے بہترین وہ ہے جو تمہارے اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تمہیں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے. تو وائی ڈونٹ یو فوکس آن دیٹ, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حسن اخلاق میزان میں سب سے بھاری ہوگا.
یعنی نمازیں پڑھنے والوں سے بھی آگے نکل جائیں گے. اچھا برو میں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں دین سیکھنے میں لگائی رکھے. ایوری سنگل ڈے الحمدللہ آپ نئی چیز سیکھتے ہو. میں نے تو چیز یہ سمجھی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے یہ آ جائے نا قال اللہ یا قال رسول اللہ, شیخ وہ دین کا حصہ ہے. بالکل. چاہے اقیم الصلاح ہے یا خواتین کے ساتھ حسن اخلاق کا آپ نے سلوک کرنا ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی, اور سبحان اللہ بچپن میں نا یہ پڑھائی جاتی ہے, ہمیں یاد کروائی جاتی ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اچھا بڑی کامن حدیث ہے, میں سمجھتا ہوں, ہے نا. آپ نے عمان کے اسکول میں بھی پڑھائی تھی یہ؟ جی شیخ, یعنی قاری صاحب سے جب پڑھتے تھے نا تو یعنی کچھ چھوٹی چھوٹی حدیث ہوتی ہیں نا تو آپ یاد کرتے ہیں, بکس میں بھی ہوتی ہے. یہ ہمیں یاد کی تھی اپنے 7th 8th میں غالباً. ہاں یعنی یہ اخلاق کے حوالے سے. اب دیکھیں آپ نے نہیں یاد کی تھی وہ؟ میری میموری کا تو پتہ ہی ہے. اچھا اس کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہوتا ہے, رٹا مارا ہوا تھا. یعنی اصل میں اللہ کے نبی کے ہاں مسلمان کون ہے, میرا سٹینڈرڈ کیا ہے, میں ذرا کمپیئر کر لوں. اللہ کے نبی نے فرمایا اصل میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. برو آج کل تو یہ سوچ ہے کہ جو پبلک پوزیشن پہ آ گیا ہے نا, جیسے حکمران ہے یا کوئی انسان فیمس ہو گیا ہے یا کوئی عالم دین ہے, اس کے خلاف زبان اب وہ حلال ہے. یہ ایک کانسیپٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ اب وہ حلال ہے, اس کی جان مال عزت حلال ہے کیونکہ وہ فیمس ہو گیا, وہ پبلک پرسنالٹی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے یار. مجھے نا ایک آپ نے بڑی اچھی بات کی نا کہ جب جیسے قال رسول اللہ یا قال اللہ آ جائے تو وہاں بندہ نا مطلب رک جائے. آئی تھنک ادروائز بھی نا بندے کو بہت سی چیزوں میں نا, میں کہتا ہوں کہ پرسنلی بھی میں مشورہ بھی اکثر لوگ دیتا ہوں کہ یو نو انسان کو نا اپنے آپ کو نا بہت ہمبل کرنا چاہیے اس معاملے میں کہ یار میری عقل نا بڑی کم ہے. بہت سارے میٹرز میں اوپینین دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بہت سارے میٹرز جہاں پہ میں کہتا ہوں آپ کو لگتا ہے نا کہ یہاں ضرورت ہے بھی صحیح, وہاں بھی نا تھوڑی بریک لگا کے نا تسلی کر کے کچھ دن ویٹ کریں. ڈونٹ رسپونڈ امیڈیٹلی. وہ انسان اکثر غلطی کھاتا ہے, اکثر غلطی کھاتا ہے انسان. سبحان اللہ, ود ان فیملی آپ لوگ دیکھ لیں, آپ کی ود ان فیملی میں نا یا دوستوں میں چیزوں میں کبھی آپ نے کسی دوست کے بارے میں ادھر سے بات سنی اس کے بارے میں, یو لائک 2 سیکنڈ یار بڑی عجیب بات ہے, ایسے کیسے ہو گیا, اینڈ یو کین کوئکلی فارم این اوپینین. اور یا پھر آپ ذرا ویٹ آؤٹ کریں, اس کو دیکھنے دیں کہ یار یہ 4-5 دفعہ باقی جو اس نے کہا ایسا ہوتا ہے, خود آبزرو کریں, یو نو ٹیک گیو اٹ سم ٹائم. نہیں اس کو آپ ایک کام کریں, ٹائم مطلب میں مہینوں کی بات کر رہا ہوں, آپ ملٹیپل ایگزامپلز ہونے دیں, تھوڑا سا صبر کریں. نہیں برو اس کو آپ اگر لکھ بھی لیں جو آپ کنٹمپریز کی یا جو پیئرز اور کولیگز کی بات ہے, وہاں تو آپ کی بائسنس کہیں نہ کہیں انوالو ہو ہی جاتی ہے. بہت کیئرفل ہونا چاہیے, بہت کیئرفل ہونا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں اپنا اوپینین فارم کرنا نا اب ہر وقت نا اس کے اوپر ایک کوسچن مارک لگا کے رکھیں کہ دیر از اے ویری گڈ چانس کہ میرا جو اوپینین وہ غلط ہو سکتا ہے. اور وہ جو ہے نا تغافل کہ لوگوں کو لیٹ گو کرنا, جانے دینا اور ایکسکیوزز دینا. یار آپ کو لوگ برے لگ بھی رہے ہیں, غلط لگ بھی رہے ہیں, لیکن ان کو ایکسکیوز تو دے کہ شاید یہ ایسا نہ کہنا چاہ رہا ہو, اس کا مطلب یہ ہو. اور واللہ لوگ نا اکثر جو لوگ اختلاف کرتے وہ ابن تیمیہ کی مثال دیتے ہیں. حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جو اختلاف کے آداب تھے اتنے ایپک تھے نا برو ان کے, اللہ اکبر. وہ کہتے تھے اگر فلاں شخص نے اگر یہ بات کی اس کا مطلب اگر یہ ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے, اور اگر اس کا مطلب یہ ہے تو کہیں نہ کہیں اس میں غلطی ہے پھر بھی ٹھیک ہے, جائز ہے. لیکن اگر اس بات کا مطلب یہ ہے تو پھر یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غلط ہے اور آداب اور اخلاق سے پیش آنا. تو میں نا جو بساتی بات نہیں کی نا, قرآن و سنت جہاں پہ آ جائے, میں ایک مثال عام طور پہ سوچتا ہوں وہ یہ کہ امیجن وی گوئنگ ٹو ماؤنٹینس اور آگے سے بڑا سا بورڈ نظر آتا ہے ہمیں روڈ کے اوپر کہ بی ویئر اسٹاپ, لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور آگے جیسے پتھر بھی گر رہے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ انسٹرکشن؟ ہم کہتے ہیں یار اوہ ہمیں روک کیوں دیا, ہمیں ٹائم پہ پہنچنا تھا. ڈو وی فیل دیٹ وے کہ ہمیں روک کیوں دیا, ہمارا سفر لیٹ ہو جائے گا, اب ہمیں روک دیا. ہم تو شکر ادا کریں یار, تھینک یو سو مچ یار, یو کیئر اباؤٹ اس. تو لیکن جب اللہ تعالیٰ کا دین کے بارے میں کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے, لائف گزر رہی ہو اینڈ وی آر ٹریولنگ تھرو لائف, اور اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ جاسوسی مت کرو, ٹو نہ لگاؤ, فلاں فلاں کے ایب نہ ٹٹولو, یا ایکس وائی زی اپنے پہ فوکس کرو, اس میں ہم کیسا فیل کرتے ہیں؟ یا جو اللہ کا حکم, ایک خاتون ہے جو کہ ابھی فی الحال ان کا ماں باپ سے ریلیشن اچھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ دین پڑھتی ہیں اور کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دیٹ حکم؟ کیونکہ صحابہ اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ وہ جب حکم پڑھتے تھے نا وہ فوراً سے کہتے ہیں میری
affiliations, میری ٹیمپٹیشن سائڈ پہ, میری ایگو, میرا آنر سائڈ پہ, میں نے سبمٹ کرنا, سمجھنا ماتوانا والا ایٹیٹیوڈ. اور ہمارے اندر یعنی عبداللہ بن رواحہ کو اللہ کے نبی نے مسجد کے اندر ہی بیٹھے ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ ہو رہا ہے, آپ نے ایک بندے کو کہا اندر ہی اجلس, انہوں نے باہر وہ آواز سنی اور وہیں بیٹھ گئے, اور اللہ کے نبی خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا کی. اور جابر بن سلیم تھوڑے غصے کے تیز تھے, ان کو منہ سے کچھ کرس ورڈز نکل جاتے تھے, تو انہوں نے نصیحت لی آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. انہوں نے کہا نیور کرس اینی ون جابر. خود کہتے ہیں اور لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ آئی نیور کرسڈ آفٹر دیٹ نصیحہ اینی فری پرسن اور سلیو, نہ ہی کسی جانور کو, نہ کسی اونٹ کو, نہ کسی کو بھی میں نے کرس نہیں کیا اس کے بعد. تو کیا وہ حکم میرے بھائیوں اور بہنوں وہ صرف جابر کے لیے تھا یا میرا رب کے لیے ہے؟ کیا وہ دین صرف مدینہ کے لیے تھا اس ٹائم پہ؟ اور اکثر میں کہتا ہوں مدینہ کی ریاست واز آل اباؤٹ کلچر. ہمارا پاکستان انڈیا کلچر اتنا ٹاکسک ہو چکا ہے نا, ہر بندہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کے لیے تیار ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں ابھی ہم کہہ رہے تھے نا کہ اگر قال رسول اللہ آ جائے اور اس کی اوتھینٹسٹی بھی پتہ چل جائے تو ہمارے پاس کوئی ifs and buts کہنے کی جو ہے نا وہ نہیں رہتی. اور واللہ میں وہ کبھی کبھار نا آئی فیل سو گڈ. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کو نا ٹریڈیشنلی فالو کر رہے ہوتے ہو, اچھا یار گو ود دا فلو والا سین چل رہا ہے, پیرنٹس لیٹس سے کلچرلی اسلام کو فالو کر رہے ہیں, ان کے پیرنٹس نے کیا. جب آپ علم کے ساتھ جڑ جاتے ہو اور ساتھ میں آپ کو دیکھیں علم الحمدللہ ثم الحمدللہ صحیح علم نا برو آپ کا نا یعنی شرح صدر ہوتا ہے, آپ کو سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ علم سے ہی آپ کے اندر علم آتا ہے نا, آپ علم سیکھتے ہو رائٹ. اگر ہم انڈیویجول لیول پہ اور امت کے لیول پہ اگر ہم صرف یہی حدیث سن لینا, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا یعنی ویور ہے جس نے ابھی لیٹ سے ٹیون ان کیا ہے اور اس نے صرف یہ حدیث سنی ہے, اور اگر اس کو سمجھ میں آ گئی ہے, فار ایگزامپل میں سمجھتا ہوں واللہ اس نے رائٹ ٹائم پہ ٹیون ان کیا. دا حدیث از لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی. اللہ اکبر. کہ تم میں سے تب تک کوئی بندہ اس ایمان کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. میننگ ہم سب چاہتے ہیں کہ اگر ہم غلطیاں کریں نا اور بار بار کریں, دوسرا بندہ آ کے ہم سے پیار سے بات کرے, یار میری جان یہ آپ نے غلط کیا ہے, میرے بھائی میری بہن مجھے معاف کرے, ٹھیک ہے. ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں ہماری گڈ کوالٹیز سے یاد رکھیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ یار لوگ نا مجھے گفٹس دیں, مجھے اچھا لگتا ہے. آپ بھی اپنے اس بھائی کو گفٹ دے کے دیکھو نا, ہی ول چینج, اس کا ہارٹ سوفن اپ ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں اب دیکھیں, یہ ایک سٹینڈرڈ نا, یہ ایک مرر ہمارے نبی نے دے دیا ہے. اگر تم واقعی ایمان کو جانچنا چاہتے ہو, سمجھنا چاہتے ہو, دس از دا مرر. اگر تم لوگوں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کر رہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو, تو پھر تمہارا ایمان کا لیول اور جو تمہارا دعویٰ ہے وہ غلط ہے. لوگ نا کبھی کبھار اس کو نا مٹیریل چیزوں میں کنورٹ کر جاتے ہیں کہ اگر اپنے لیے اچھی گاڑی چاہتے ہو تو دوسرے لیے اچھی گاڑی ہے, جبکہ یار یہ اس میں سب کچھ ہے. آپ اپنے لیے عزت, آپ چاہتے ہیں نا کہ میری رسپیکٹ کرے, یار مجھ سے کوئی رسپیکٹفلی بات کرے, مجھے فیئرلی ٹریٹ کرے, میرے ساتھ زیادتی نہ کرے, انجسٹس نہ ہو, یہ سب کچھ پرائیویٹلی آ کے مجھے نصیحت کرے, مجھے اچھا لگتا ہے یار. 10 بندوں میں بات نہ کرے اور پبلکلی کمنٹ نہ کرے, کوئی ایسا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, میری کوئی غیبت نہ کرے, کوئی تو میں کسی کی غیبت نہ کروں. مطلب یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ یار امت میں نا, میں آپ کو بتاؤں, بہت حاجی مل جائیں گے, بہت معمرین مل جائیں گے, بہت نمازی مل جائیں گے, اچھے اخلاق والے لوگ برو نہیں ملیں گے آپ کو. اور میں بتاؤں نہیں ہے انشاءاللہ برو, بڑے چاہیے, بڑے تھوڑے ملیں گے, تھوڑے ہیں. اور اصل میں وہی بات ہے کہ جو جب آپ کا معاشرہ پریڈومیننٹلی نا کچھ ایسی برائی, جب میں شروع میں کہا کہ دیٹس واٹ آئی فیلٹ کہ یہ جو چغلی, حسد اور یہ جو غیبت ہے نا, یہ اتنی کامن ہے کہ اکثریت کو یہ برائی ہی نہیں لگ رہی, جبکہ غیبت کبیرہ گناہ ہے. تو مطلب اس کو ہم نے صغیرہ بھی نہیں سمجھا ہوا. برو گناہ دیکھیں, واللہ میں آپ کو بتاؤں, اللہ کے لیے میں بھی ہوش کروں, اللہ کے نبی نے فرمایا حسد آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی بیماری ہے شیخ. ابھی حسد غیبت تک نہیں پہنچی. مجھے بتائیں, دل کے مجھے بتائیں لکڑی کو جب آگ لگتی ہے کچھ بچتا ہے لکڑی کا, حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے. ختم ہی کر دیتے نا, ختم ہو جاتا ہے نا. There is no action in حسد, it's just a feeling in your heart. وہ حسد جب آپ پالتے رہتے ہو پھر وہ غیبت میں کنورٹ ہوتا ہے ایونچولی. اور غیبت بھی وہی چیز ہے جو اس میں واقعی میں عیب ہے.
اور پھر لوگ تو بہتان تک پہنچے ہوئے سلینڈر ہیں. تک پہنچ اس سے بڑا ہے اللہ یہ فرق ویسے ایکسپلین کر دیں کہ کبھی کبھی ہمیں لوگوں ابھی تک یعنی صحابہ نے مجھے رسول اگر اس میں فار ایگزامپل مثال دے رہا ہوں, ہم دوست ہیں, 3 دوست ہمیشہ ٹریٹ دے رہے ہیں, چوتھا کبھی ٹریٹ نہیں دے رہا, کبھی کھانا نہیں کھلاتا, اور وہ کنجوس ہے, فار فیکٹ ہے وہ کنجوس ہے. کیا ہم 3 بیٹھے کہہ سکتے ہیں یار وہ چوتھا کنجوس ہے؟ حالانکہ اس میں عیب یہ پایا جاتا ہے, لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. اللہ کے سے پوچھے کہ رسول اللہ اگر وہ واقعی میں اس میں وہ عیب ہے تو کیا تب بھی غیبت ہوگی؟ آپ نے کہا تبھی تو غیبت ہے, ادروائز بہتان ہے کہ تم اپنے بھائی کی ایبسنس میں کوئی ایسی چیز کو مینشن کرو جو سے کراہیت محسوس کرے. اچھا اپنے جس سے مرے وہ ہوئے اور وہ اگر سچی ہے بات تو وہ غیبت ہے, اور اگر وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی تو یہ سلینڈر بہتان جو اس سے بڑا گناہ ہو گیا. غیبت کیا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. اللہ اکبر. برو میں نا یہ مجھے لگتا ہے برو یہ والا پارٹ نا یہ بھی ہم نے وہ کتابوں میں پڑھ کے نا اتنے ڈی سینسٹائز ہو گئے, اللہ معاف کرے, اس کو نا 2 منٹ کے لیے بندہ لٹرلی امیجن کرے. یس آپ چھوڑے بھائی, آپ کے کسی انسان کا گوشت آپ کو سامنے کوئی سرو کرے گا, آپ کو کوئی بتا دے یہ انسان کا گوشت ہے, ول یو ایون ٹچ اٹ, لیٹ الون ٹیسٹ اٹ یا ایٹ اٹ؟ اور اگر آپ کو پتہ لگے اللہ معاف کریے آپ کے سگے بھائی کا ہے, آپ برو حضرت عائشہ کے وہ اشارہ جو تھا نا کہ وہ جو آپ کی وائف جو چھوٹے یعنی اشارہ تھا, ابھی زبان ہلائی ابھی نہیں, زبان ہلائی نہیں ہے, صرف اشارہ ہے. تو اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری عائشہ اس بات کو نا یعنی اس کو انہوں نے بات سمجھا, تمہارے جیسچر کو ایک طرح سے سمندر میں ڈال دیا جائے نا وہ کڑوے ہو جائیں, اور یہ ام المؤمنین ہے اور ان کے اگلے پچھلے معاف ہیں, اور یہ اللہ کے نبی کی اللہ چوز ہر ٹو بی دا بیلوڈ وائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل بھی چنے ہیں, تو کیا ان کے ساتھ جس کی لیب میں اللہ کی نبی کی جان جانی ہو, کیا اس کو نہیں چنا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں ایک چیز میں سوچتا ہوں کہ وہ جو دعا ہے نا بازار والی, جب انسان بازار میں داخل ہوتا ہے وہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, اس کے لیے لاکھ الف کے الفاظ ہیں, یعنی 100,000 نیکیاں. کیوں ایسا ہے؟ میں ایسا سوچتا ہوں کیونکہ بازار میں نا عام طور پہ لوگ جاتے ہیں تو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں. اٹس ریئر ٹو ریمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وین یو آر ان دا مارکیٹ پلیس. سو جو چیز ریئر ہونا اللہ کو بڑی پسند ہے. اخلاق امت میں نا بڑا ریئر ہے, اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے اخلاق والے لوگ. معاف کرنا, تغافل اختیار کرنا, لوگوں کو درگزر کرنا, وسعت نظری ہونا, دل بڑے ہونا, یعنی لوگوں کو یہ بڑا ریئر ہے. یار مطلب اس کے رکاوٹ میں آپ کے خیال میں یہ جو دل بڑا کرنا, معاف کر دینا, لیٹ گو کر دینا, اچھا ایک جو بڑی کامن چیز مجھے لگتا ہے نا آتی ہے وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہماری ایگو ہے. یس لاٹ آف دا کیسز ایک چیز ہے آؤٹ آف آل تھنگس, مطلب کبھی کبھار اپنا وہ جو ہوتا ہے نا ڈیفینسو, اپنا کچھ بندے اپنے بارے میں بڑے ہوتے ہیں, آپ کی لو سیلف اسٹیم ہو تب بھی یہ پرابلم آ سکتے ہیں, بٹ جنرلی ایگو از ون آف دا میجر ایشوز. اور مجھے ایک فیلنگ آتی ہے کہ یار انسان نا ایگوسٹک از سم ون جو کہ نا جس کا نا دنیاوی فوکس بہت ہوگا. یو وانٹ, کیونکہ یہ نا بڑی شارٹ لیوڈ عزت ہے جو آپ کو امیڈیٹلی, جیسے ایک بندہ بحث کر رہے ہیں نا, ہی وانٹس ٹو ون دا آرگومنٹ ایٹ آل کاسٹ. مطلب وہ کیوں بھائی اتنا کیا, کیونکہ یو ابھی اس دنیا میں میری عزت, اس وقت میری عزت, آئی وانٹ ٹو فیل گڈ اباؤٹ مائی سیلف رائٹ ناؤ. لیٹ گو کر دینا, چھوڑ دینا, کیا ہوگا دنیا میں مزہ نہیں آئے گا نا, آخرت میں تو اجر ہے. برو یو نو وائی میں سمجھتا ہوں برو ہم نے جو بھی ڈسکس کیا نا برو ڈیپ ڈاؤن دا کور برو یقین کی کمی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے, بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایلیویٹ کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام کہ جب 2 مسلمان آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک حق پہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یار میں نے جو کام کہا ہے یا جو میں نے بات کہی ہے یہ سچ ہے, لیکن پھر بھی وہ بیک آف کر جاتا ہے جسٹ ٹو اینڈ دیٹ کنورزیشن, اور وہ گرما گرمی. اللہ کے نبی کی گارنٹی ہے کہ اس کے لیے پیلس ہوگا جنت میں, میننگ پیلس تبھی جائے گا نا جب جنت میں جائے گا بندہ, یعنی جنت کی گارنٹی ہے. ہم میں سے کس کس کو یقین ہے شیخ اس کا؟ یقین نہیں. اور برو ہسبینڈ وائف میں یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں, گھروں میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں, آپس میں 100 سے دوستوں میں مسئلے مسائل چل رہے ہیں, آرگنائزیشنز میں, یعنی امت میں مسئلے چل رہے ہیں. یہ اللہ کے لیے اگر حق پہ بھی ہیں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں, للہ اللہ کے لیے. یار وہ سبحان اللہ حدیث ہے نا کہ وہ جو سمندر میں اگر آپ انگلی جو ڈپ کرتے ہیں اور واٹ ایور از لیفٹ آن یور فنگر از دس دنیا, اور وہ جو پورا اوشن ہے نا وہ آخرت ہے.
جب ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دنیا کو کس طرح ویو کرتے تھے, they literally I think looked at it like یار بس تھوڑا سا ٹائم ہے, بس یہ بھی بس چند دن ہے, چند سال ہے, بس چلے جانا ہے. آپ کے لیے نا آرگیومنٹ کرنا, اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا, لڑائی جھگڑے کرنا, ایون میں کہوں ود ان ہسبینڈ وائف, لیٹ سے کسی کو بہت مشکل اسپاؤس ملے ہوں گے کہ یار کتنے سال ہی ہیں, 15-20 سال ہے, 30 سال ہے شاید, اس سے یہ تو میکسیمم سوچ رہے ہیں, اس کے بعد ہم دونوں نے برداشت کرو بھائی, لیٹ گو کرو. آخرت کا یقین تھا نا, ان میں سے بہت ٹاپ پہ اہل بیت ہیں, اور ان میں سے نا زین العابدین رحمہ اللہ تھے, اللہ کے نبی کی پروجنی میں سے تھے, نسل میں سے تھے امام زین العابدین. ان کے بارے میں نا لوگ بہت باتیں کرتے تھے کیونکہ اہل بیت سے کچھ حسد اور بغض تو تھا لوگوں میں کہ کنجوس ہے, یہ بہت کنجوس ہے. اٹ واز نون امنگ دی پیپل کہ وہ کنجوس ہے. ہی نیور کلیریفائڈ ہز اسٹیٹس ایکسیپٹ ون دا ڈے ہی ڈائیڈ. آٹومیٹکلی پتہ چل گیا. اور جب غسل دے رہے تھے تو دے پیپل سو, جیسے انسان مزدور نہیں ہوتا ہے بوریاں اٹھاتا ہے, اس سے کمر پہ نا یہاں پہ نشان ہوتے ہیں. تو دیکھا امام زین العابدین کے کندھے پہ نشان تھے. اس لیے کیونکہ گھر والے آ گئے نا, بہت سارے گھرانے آ گئے ان کی. ہاں جی, 100+ خاندان نکل آیا کہ وہ کون مر رہا ہے, پچھلے 2 دن سے نا راشن نہیں آیا ہمارے گھر میں راتوں کو. تو پھر لوگوں کو پتہ چلا کہ یہی کہیں. He never told, oh guys تمہیں پتہ ہے میں 100 خاندانوں کو فیڈ کر رہا ہوں, میرے بارے میں بات کرتے ہو, کیونکہ نہیں پتا یار یہ مجھے اجر ہی مل رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں سے اجر کی امید نہیں ہے نا. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اور وہ جو عباد الرحمن ہے نا, واذا مروا باللغو مروا کراما واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تو یعنی جب جاہل لوگ بات کر رہے ہو جیسے السلام. اچھا دونوں جگہوں پہ وہ دیکھیں, جب ایک شخص آئے نا ام عائشہ کے پاس رضی اللہ عنہا کہ یا اماں یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے. فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے. پڑھتا ہوں. کان خلقہ القرآن, meaning if you were to see رسول اللہ walking, he was as if he is the walking Quran, کہ آپ کو قرآن مجید چلتا ہوا نظر آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوالٹیز قرآن بتاتا ہے کہ ایمان والوں کے اندر ہونے چاہیے وہ ہمارے نبی کے اندر تھی. اب دیکھیں آپ نے جو سورہ فرقان کی آیت بتائی ہے, یہاں پہ عباد الرحمن کی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. سورہ مؤمنون میں قد افلح المؤمنون, یہاں پر بھی کوالٹیز بتائی گئی ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرنا چاہتے ہیں, دس از یور چانس. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوم ورک میں اپنے آپ کو بھی دیتا ہوں, ہر کہنے والا اور ہر سننے والا اس کو ہوم ورک سمجھے, اور یہ جو کوالٹیز ہیں نا ان کو ذرا چیک لسٹ بنائے اور ایک ایک کر کے ان کو ٹک کرنے کی کوشش کرے کہ کیا یہ کوالٹی میرے اندر ہے, یہ میرے اندر نہیں ہے تو میں ایڈ آن کروں. اور اس میں دیکھیں وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ, یہ ایمان والوں کی کیریکٹرسٹکس ہیں. اور اس کی بات کیا آتا ہے, وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. لیکن اس سے پہلے کیا ہے, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. کوئی بھی لغو اور لغوات بات ہوتی ہے بس سائڈ پہ ہو. زکوٰۃ کا معاملہ بعد میں آ رہا ہے, بعد میں آ رہا ہے, بار بار یہاں پہ نماز کے بعد ہم والذین هم عن اللغو معرضون. اور یہاں پر بھی یہی ہے عباد الرحمن والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما, کہ یہ برائی کے ساتھ یعنی اس کی فلو میں نہیں چلے جاتے. میننگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات غلط کر رہے ہو, پلیز اف یو ہیو سم ایشو ٹاک ٹو دا بردر, آپ اس کے پاس جائیں اس کو بتائیں. یعنی وہ اس کا حصہ نہیں بن جاتے. اور اگر کہیں لوگ ایسے بیٹھ کے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, غیبت ہے, سلینڈر ہے, جھوٹ ہے, وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, نصیحت کرتے ہیں فائن, اگر نہیں لی تو پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ٹو ڈو لسٹ جو ہے یہ میرے لیے بھی ہے اور انشاءاللہ ہر سننے والے کے لیے بھی ہے کہ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم کام کریں. تو الحمدللہ ہم نے آج بات کی ہے کہ شیطان کس طرح سے لوگوں کو, اور اسپیشلی دیندار لوگوں کو, پریکٹسنگ لوگوں کو یعنی گمراہ کرتا ہے. اور یہ بھی کہ زبان کا استعمال بہت بڑی چیز ہے, بڑے کیئرفلی اس کو استعمال کریں. ہم نے اکثر سنا ہے بڑوں سے کہ جو تلوار اور نیزے کے زخم جو ہے نا وہ پھر بھی ہیل ہو جاتے ہیں, زبان کا زخم جو ہے نا ہیل نہیں ہوتا. تو اس چھوٹا سا جو یہ گوشت کا ٹکڑا ہے نا اس کو کنٹرول رکھنا, کیونکہ اسی لیے تو اللہ نے 2 کان دیے اور اللہ نے ایک زبان دی ہے کہ سنو زیادہ بولو کم. اور اس کے آگے 4 گیٹس ہیں, یعنی 2 گیٹس ہیں اور 4 سے ڈورز ہیں, جبڑوں کے بھی اور لپس کے بھی. جسٹ کلوز اٹ ویئر ایور. اور اللہ تعالیٰ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نا عزت اور رسپیکٹ ہے جو خاموشی اختیار کرتا ہے. تو ایگزیکٹلی یار, اور میں فائنلی اس میں کہوں گا کہ جو مسلمان اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے
اگر ان باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. سو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جب اللہ کے نبی تمہیں کچھ دے دیں اس کو پکڑ لو, اور جب ان سے روکیں رک جاؤ. یہ ہماری لائف کا موٹو ہونا چاہیے, سمعنا واطعنا کا ایٹیٹیوڈ. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.